السلام علیکم سر. سر میں نے نا بہت عجیب خواب دیکھا. میں ریزسٹ نہیں کر پا رہی کہ اس کا انٹرپریٹیشن جانوں. میں نے دیکھا کہ میرا میرے ہسبینڈ ہے اور ہم کوئی ٹورسٹ پلیس کوئی رہتے ہیں نا آرکیولوجی کائن قلعہ یا مندر یا ایسے ہسٹوریکل پلیس پر ہے اور جہاں پہ ایسے بھری بھری مٹی ہوتی ہے جو تو بہت زیادہ مٹی والی جگہ ہے. براؤن مٹی جو ہوتی ہے باریک سی دیکھیے جیسے صحرا کی مٹی ہوتی ہے مندروں کی مٹی ہوتی ہے. تو کالی مٹی نہیں تھی وہ براؤن مٹی تھی اور بھربھری مٹی تھی. بہت زیادہ مٹی والی جگہ ہے. میں بہت اچھے کپڑوں میں تھی. میں میرے شوہر ہم دونوں جا رہے ہیں اور وہاں پہ اچانک مجھے شیش ناگ دکھا جس کے 5 پھن ہوتے ہیں نا پھنوں والا ناگ ایسا. تو بھورے کلر کا تھا وہ بھی نارمل تھا. میں نے صرف اس کو بہت غور سے دیکھا اور وہ موومنٹ کرنے لگا تو میں میرے شوہر کو بولی کہ جلدی چلو یہاں سے وہ کاٹے گا یا پیچھے آئے گا. لیکن وہ ناگ نے ہم کو کچھ نہیں کیا وہ وہیں کے وہیں تھا. بٹ مجھے بہت پرومیننٹ دکھا وہ اور میں بہت ونڈر کر رہی تھی کہ یہ 5 پھنوں والا شیش ناگ ہے چلو یہاں سے بھاگو. ایسے کر کے ہم وہاں سے نکلے اور آگے گئے. اور پورے تھرو آؤٹ خواب میں میں ایک بہت خوبصورت لڑکی دیکھ رہی تھی. تو وہ بھی وہاں تھی اور وہ انہیں میرے پیچھے لگی ہوئی تھی ایسے انہیں مستی کر رہی میرے اوپر مٹی ڈال رہی. اس نے مجھے پورے میرے اوپر گرد ڈال دی اس نے. تو میں بالوں سے لے کے پورے میرے ٹپ ٹو ٹو جس کو بولتے ٹاپ ٹو ٹو میں گرد میں ارسنا جس کو بولتے میں پوری گرد میں بھر گئی. اور وہ ہنستے ہنستے چلی گئی. کنٹینیوس ہنس رہی تھی مستی کر رہی تھی. بڑی خوبصورت تھی وہ لڑکی. اور پھر اس کے بعد وہ عجیب سی جگہ بھی میں آپ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتی. اور اس کے بعد میں اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جس میں میرے ہسبینڈ مجھے مدد کر رہے ہیں. ایک نل دکھا اور وہاں پہ میں میرے شوہر کو بول رہی ہوں پانی ڈالوں تاکہ میں منہ دھوؤں ہاتھ دھوؤں اور وہ مجھے مدد کر رہے ہیں. تو یہ خواب میں 3 چیزیں بہت پرومیننٹ تھی. ایک تو وہ شیش ناگ جو دکھا. دوسرا اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. دوسرا خوبصورت لڑکی اور تیسری بہت زیادہ مٹی. اوکے پلیز ہو سکے تو مجھے اس کا آپ کا انٹرپریٹیشن اوکے. بتائیں. اور آپ نے کیا سر ایک چیز یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گی. جی I want to bring it into your notice کہ ایک پلاٹ خریدنا چاہ رہی ہوں آج کل لائک فیوچر انویسٹمنٹ کے لیے. اور اس کے لیے استخارہ بھی کیا تھا میں نے. اب پچھلے 1 ہفتے سے لائک میں اللہ سے وہی دعا کر رہی ہوں. استخارہ کی جو دعا ہے وہ کر رہی تھی ایسے. تو استخارہ جب میں کر رہی تھی 2 رکعت نفل پڑھ کے تو وہ تو مجھے پازیٹیو آیا تھا. مجھے بہت پرومیننٹ نظر آیا تھا کہ مٹی میں مجھے کوئنس ملے. ایسا میں نے جس رات میں نے استخارہ کیا پہلی رات تو میں نے وہی دیکھا کہ مٹی میں مجھے کوئنس دکھے اور ایک کوئن نکالی اس کے نیچے بہت سارے کوئنس تھے. تو میں نے یہ اور خواب بھی پلیزنٹ تھا میرا. تو مجھے جیسے بہت پرومیننٹ یہ تھا کہ مجھے شاید اس سودے میں ہاتھ ڈالنا چاہیے منافع بخش ہوگا. تو میری گٹ فیلنگ یہی بول رہی تھی کہ خواب پازیٹیو ہے مجھے یہ چیز کرنا چاہیے. لیکن ابھی وہ پلاٹ کی ڈیلنگ ہو رہی ہے کچھ چیزوں کی وجہ سے وہ چیز رکی بھی ہے. یعنی ہم لوگ کو تھوڑا سا کہ وہ اوتھینٹک ہے نہیں ہے جیسے آج کل بہت سارے اسکیمس ہو رہے ہیں. صحیح بات تو تھوڑا سا ہم لوگ انکوائری کر رہے ہیں اس پلاٹ کے بارے میں. تو وہی میں استخارہ کی دعا کنٹینیوس پڑھ رہی ہوں تو اس سے ریلیٹڈ ہے کیا یہ خواب. کچھ سمجھ نہیں آیا. بس ایک چیز ہے خواب میں کچھ بری فیلنگ نہیں تھی اور پلیزنٹ بھی نہیں تھا ایز سچ پر بہت عجیب تھا. اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. شکریہ. بہت آپ کے چینل کے سپورٹر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے. اور جو چینل کے جوائن ممبر ہیں ان کے سوالات کو ٹاپ پرائرٹی پر ایڈریس کیا جاتا ہے. اور یہ ایک ایسا فائدہ ہے جو آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں. جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو سپورٹ کیجیے. اس کے ممبر بن جائیے اور اپنے سوالوں کے جوابات یا خوابوں کی تعبیر ترنت فوراً حاصل کیجیے. فوراً سے مراد یہ کہ ظاہر ہے جب ہم رومانہ کے پاس خواب کی تعبیر بھیجتے ہیں تو وہ متعدد مرتبہ اسے سنتی ہیں اور پھر اس میں کچھ بعض مرتبہ تو جلد ہی ہم آپ کے سامنے
اس کو پیش کر دیتے ہیں اور بعض مرتبہ اس میں ٹائم بھی لگتا ہے، لیکن اس کو ٹاپ پرائرٹی پر رکھ کر ہینڈل کیا جاتا ہے۔ چلتے ہیں آپ کو لے کر رومانہ کی محفل میں انہوں نے آپ کو کیا رہنمائی فراہم کی ہے، ان کی السلام خاطر علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اللہ سبحانہ السلام۔ تعالیٰ خواب کے خیر برکت و خوشیوں سے نوازے، آمین یا رب آمین۔ العالمین۔ یہ خواب ماضی اور حال دونوں کے مناظر کی عکاسی ہو سکتا ہے۔ سائلہ نے خواب کے منظر میں کسی پرانی جگہ جیسے کھنڈرات یا پرانے قلعے کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ سائلہ نے آرکیالوجی کے حوالے سے ذکر کیا ہے، لہٰذا ممکن ہے خواب کا منظر ماضی سے جڑے کسی سبق آموز معاملے یا واقعے کی علامت ہو۔ خواب کے منظر میں بربری مٹی براؤن مٹی کا ذکر موجود ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں سورۃ المومنون کی آیت نمبر 12 یعنی آیت نمبر 12 اور سورۃ الحجر کی آیت نمبر 26 یعنی آیت نمبر 26 کے مفہوم میں انسان کے مٹی سے بنے ہوئے ہونے کا واضح ذکر موجود ہے۔ لہٰذا ممکن ہے خواب میں بھربھری مٹی سے مراد کوئی انسان یا اشخاص کی طرف اشارہ ہو۔ چونکہ سائلہ نے ریفرنس میں صحرا، قبرستان یا مندر جیسی مٹی کا ذکر کیا ہے، لہٰذا ممکن ہے خواب کا یہ منظر کسی ایسی شخصیت یا اشخاص کی طرف اشارہ ہو جو دینی معاملات میں کلیئر نہ ہو، یعنی ایسا انسان جو دین اسلام کے عقائد میں یا تو خود گمراہ ہو یا خدا نخواستہ گمراہی کا رجحان رکھتا ہو۔ خواب کے منظر میں سائلہ نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ خواب کا یہ منظر مبارک ہے، الحمدللہ۔ ممکن ہے یہاں اچھے کپڑے اچھے کردار والے شریک حیات کی علامت ہو۔ یوں سمجھ لیں سائلہ کو کسی آزمائش کے بعد نیک اچھا شریک حیات نصیب ہوا ہو، الحمدللہ۔ سائلہ کہیں جا رہی تھی تو انہوں نے وہاں 5 پھنوں والا گرے رنگ کا سانپ دیکھا اور سائلہ کو سانپ کے کاٹنے یا اس کے نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہوا۔ دیکھیں سفید کے ساتھ جب سیاہ رنگ ملتا ہے تو گرے رنگ تیار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں سفید رنگ سے پاکیزگی کا، روشنی کا تصور آتا ہے، جبکہ سیاہ رنگ اندھیرا ظاہر کرتا ہے۔ غور کریں توحید واضح اور روشن ہے، جبکہ شرک سیاہی اور اندھیرا ہے۔ لہٰذا ممکن ہے خواب میں گرے رنگ سے مراد ایسی شخصیت یا اشخاص کی علامت ہو جو عقیدے میں گمراہی کی طرف انکلائن ہو رہے ہوں یا اس طرف کا رجحان کا امکان رہا ہو، اور اس بات کا خوف سائلہ کو ان سے دور رہنے پر مائل کرتا رہا ہو۔ یوں سمجھ لیں کہ سائلہ کسی بڑی آزمائش یعنی دینی گمراہی اور بھٹکنے سے بچتی رہی ہوں، الحمدللہ۔ سائلہ کو چاہیے کہ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جائیں، بہت خیر نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ خواب کے منظر میں خوبصورت لڑکی سائلہ کے پیچھے لگی ہوئی تھی اور مستی کر رہی تھی۔ دیکھیں زر، زن اور زمین اپنی خوبصورتی اور کشش کی وجہ سے رزق حلال میں اضافے کی خواہش کو ظاہر کرتے ہیں، لہٰذا ممکن ہے خواب میں خوبصورت لڑکی کو دیکھنے کا منظر خوشحالی، کامیابی اور مال میں اضافے کی مسلسل خواہش کو ظاہر کر رہا ہو۔ خواب میں خوبصورت لڑکی نے سائلہ کو سر سے پاؤں تک مٹی ڈالی۔ یوں سمجھ لیں کہ خواب کا یہ منظر کسی بڑے فائدے کے حصول کو ظاہر کر رہا ہو۔ چونکہ خواب میں سائلہ نے شوہر سے کہہ کر پانی ڈلوایا تاکہ ہاتھ منہ دھوئیں اور شوہر نے اس معاملے میں ان کی مدد کی، لہٰذا ممکن ہے مالی فائدے کے حصول کے لیے سائلہ کو اور ان کے شوہر کو مختلف مقامات پر غیر ضروری پیسہ خرچ کرنا پڑے۔ یوں سمجھ لیں ایسے اخراجات جو بظاہر نظر نہیں آ رہے ہوں لیکن وہ آگے ادا کرنے پڑیں، لہٰذا یہ ہر معاملے میں اچھی طرح سے چھان بین کر لیں۔ خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ آڑے وقت کے لیے رکھا گیا پیسہ کسی جگہ استعمال نہ کیا جائے، کسی غیر متوقع اخراجات کی علامت محسوس ہو رہی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اپنا پیسہ جھاڑ کر نکالنے اور پیسے سے پیسہ بڑھانے کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں جن میں ایک اماؤنٹ جو کہ آڑے وقت کے لیے استعمال کی رکھی گئی ہو اس کو ٹچ نہ کیا جائے تاکہ وہ اماؤنٹ محفوظ رہے۔ یہ مال کو ڈیوائڈ کر کے انویسٹ کریں۔ یوں سمجھ لیں ڈونٹ پٹ آل ایگز ان ون باسکٹ۔ اگر ان کے پاس اتنا مال ہے جس کو یہ ادھر ادھر بھی لگا سکتی ہیں تو ڈونٹ ریلائی شیورلی آن سوللی آن ون آپشن۔ دیکھیں اگر پیسہ مختلف جگہوں پر لگایا جاتا ہے تو خدا نخواستہ ایک جگہ دھوکہ یا نقصان یا خسارہ ہو جانے پر
ہر جگہ پر لگایا ہوا مال نہیں ڈوبتا بلکہ ایک ہی جگہ پر نقصان یا خسارہ ہوتا ہے. البتہ اگر ہر طرف سے پیسہ کھینچ کر جھاڑ کر نکال کر ایک ہی جگہ انویسٹ کیا جائے تو خدا نخواستہ خسارے کی صورت میں بہت کچھ جا سکتا ہے. لہٰذا سارے پروز اینڈ کونس کو دیکھ کر پھر اطمینان کر لیں. سائلہ کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں اور کسی بھی طرح کے فیصلے سے پہلے استخارہ کرنے کے بعد سمجھدار، تجربہ کار اور مخلص افراد سے ضرور مشورہ کر لیں. بہت خیر نصیب ہوگی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سائلہ کے لیے دین و دنیا کے ہر معاملے میں صحیح قدم اٹھانے میں رہنمائی فرمائے اور خواب کے خیر، برکت و خوشیوں سے ان کو چل نوازے. آمین رب العالمین. واللہ اعلم. بہت شکریہ رومان. اللہ تعالیٰ آپ کے موازین حسنات میں ان نصیحتوں کو اور جو بھی خدمات آپ انجام دے رہی ہیں قبول کر لے اور آپ کے ثواب میں اضافے کا یہ سبب بنے. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو میں ابھی کھا رہا تھا نا، یہ سعودی عرب میں ہمارے ہاں وہ تو ملتے نہیں ہیں سنگھاڑے جو کہ اب انڈیا پاکستان میں ملتے ہیں. سنگھاڑے کی قسم ہے چھوٹی سی، وہ اس کو لاتے ہیں اور ہم لوگ اس کو ایسے ابال کر کھاتے ہیں. یہ وہ شاید کئی میرے ویورز دیکھنا چاہتے ہوں کہ بھئی یہ آپ نے کیا کھایا، تو میں نے کہا یہ بتا دوں اس ویڈیو کے آخر میں. اپنا خیال رکھیں.